مجھے بہت ڈر لگتا ہے عبد الرحمن، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ سامیہ کی آواز پوری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوف کے گہرے سائے منڈلا رہے تھے۔ کس کی بات کر رہی ہو سامیہ؟ تمہیں کس سے ڈر لگتا ہے اور کیا برداشت نہیں ہوتا؟ ہائے اللہ لالا، تمہارا تو بہت ہی بڑا ہے، اسود لالا کا تو بہت ہی چھوٹا سا تھا اور گندا سا بھی۔ عبد الرحمن کے چہرے پر سلوٹیں نمودار ہو گئی۔ تمہیں کیسے پتا سامیہ؟ کیا اسود لالا کا چھوٹا ہے؟ اس نے غصہ اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ وہ والا مجھے دکھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اس پہ ہاتھ لگاؤ اور جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں اس کو تمہارے اندر ڈال دوں گا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اور وہ تم سے کیا کیا کہتا تھا؟ عبد الرحمن کا خون کھول رہا تھا۔ اور وہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مجھے یہاں ہاتھ لگاتے تھے۔ اس نے اپنے سینے پر اشارہ کیا، اور یہاں بھی ہاتھ لگاتے تھے۔ اس دفعہ اس نے اپنی رانوں پر اشارہ کیا۔ وہ اپنی اس ننھی دلہن کو سہاگرات منانے کا طریقہ سکھا رہا تھا، لیکن اس کی ننھی دلہن نے تو ایک نیا ہی انکشاف کر دیا۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں سرخ ہو گئی۔ اسود کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میری بیوی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ عبد الرحمن کی آنکھوں میں وحشت اور خونخوار غصہ اتر آیا۔ اس کی مٹھیاں شدت جذبات سے بھنج گئی۔ وہ مجھے گندی اور خوفناک باتیں سنا کر اذیت دیتا تھا۔ اس نے تمہیں کیا دھمکی دی تھی سامیہ؟ مجھے ایک ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ عبد الرحمن کا لہجہ اب ایک طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا اور اس کی گردن کی رگیں تن گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو یہ باتیں بتائیں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں بہت اکیلی اور بے بس تھی، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ سامیہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سامیہ۔ میں اس غلیظ انسان کا وہ انجام کروں گا کہ وہ دوبارہ کسی بھی معصوم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ عبد الرحمن نے غضبناک اور فیصلہ کن لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں عبد الرحمن، آپ کہیں نہیں جائیں گے، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سامیہ نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑ لیا اور منت بھرے انداز میں اسے روکنے لگی۔ میرا راستہ مت روکو سامیہ، آج اسود کا آخری دن ہے، اس نے جو بویا آج وہ وہی کاٹے گا۔ عبد الرحمن نے نرمی لیکن حتمی انداز میں اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا اور کمرے کے کونے میں رکھی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی بھاری رائفل نکال دی۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف انتقام کی آنکھ چل رہی تھی۔ رات کی تاریکی اور گہری خاموشی میں عبد الرحمن کے بھاری قدموں کی آہٹ غضب اور موت کی داستان سنا رہی تھی۔ وہ سیدھا گاؤں سے باہر اسود کے تنہا ہجرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں سامیہ کے آنسو اور اسود کی درندگی گھوم رہی تھی۔ ہجرے کے لکڑی کے دروازے پر اس نے پوری طاقت سے لات ماری، جس سے دروازہ لرز کر کھل گیا۔ کون ہے؟ اتنی رات گئے دروازہ توڑنے پر تلا ہوا ہے؟ اسود نے اپنی چارپائی سے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے شدید جھنجھلاہٹ اور غصے سے پوچھا۔ تیری موت، جو تجھے تیری بھیانک گناہوں کی سزا دینے آئی ہے۔ عبد الرحمن نے اپنی رائفل کی نالی سیدھی اسود کے سینے پر رکھ دی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خونی لہجے میں کہا۔ عبد الرحمن بھائی، آپ اس وقت کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اسود کے چہرے کا رنگ اچانک اڑ گیا اور اس کی آواز شدید خوف سے کانپنے لگی۔ تو نے ایک معصوم اور تنہا بچی کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور اسے ڈرائے دھمکایا اور ہراساں کیا۔ آج تیری ان تمام غلیظ حرکتوں کا آخری دن ہے۔ عبد الرحمن کی آواز میں رحم کا کوئی پہلو نہیں تھا، وہ ایک بے رحم منصف بن چکا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ اسود نے ہاتھ چھوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے اپنی جان کی بھیک مانگنی شروع کر دی تھی۔ شیطان بھی تیرے جیسے درندوں سے پناہ مانگتا ہوگا، تیری معافی اب صرف موت ہے۔ عبد الرحمن نے رائفل کا ٹریگر دباتے ہوئے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ رائفل کی گرجدار اور ہیبت ناک آواز نے رات کا سناٹا چیر دیا اور اسود کی بھیانک چیخ مار کر زمین پر گر پڑا۔ عبد الرحمن نے اس کی لاش کو بے دردی سے گھسیٹ کر گھر سے دور جھاڑیوں کے جھنڈ میں پھینک دیا۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا گھر میں کہ کیا ہوا ہے اس کو، کیونکہ وہ گھر سے تھوڑا دور ایک ڈیرے پر سویا ہوا تھا۔ جب گھر والوں کو خبر ملی تو وہ یہی سمجھے کسی لڑائی میں مارا گیا ہوگا، کیونکہ سب اس کی اوباش طبیعت سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ یہ سب اتنا بھیانک موڑ کیسے اختیار کر گیا تھا؟ اس کہانی کی شروعات کچھ عرصہ قبل ہوئی تھی۔
عبد الرحمن شہر میں ایک انتہائی کامیاب اور ذہین سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر اپنی پہچان بنا چکا تھا۔ وہ اپنی تعلیم اور بڑے پروجیکٹس مکمل کر کے ایک طویل عرصے بعد گاؤں واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ میں اپنا سامان باندھ رہا تھا جب اس کا فون بج اٹھا۔ بیٹا عبد الرحمن، تمہاری بہت یاد آتی ہے، اب شہر سے واپس گاؤں آ جاؤ، مجھ سے اب مزید تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ تایا جان کی انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی بیمار آواز فون پر سنائی دی تھی، جس نے عبد الرحمن کا دل دہلا دیا۔ تایا جان، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں آخری پروجیکٹ مکمل ہو گیا ہے اور میں کل ہی گاؤں واپس آ رہا ہوں۔ عبد الرحمن نے اپنی سامان تیزی سے پیک کرتے ہوئے محبت اور احترام سے جواب دیا تھا۔ تم جلدی آ جاؤ بیٹا، میں سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں، جانے کب یہ دھگا ٹوٹ جائے۔ تایا جان کی آواز میں ایک عجیب سی مایوسی اور اداسی تھی، جس نے عبد الرحمن کو مزید پریشان کر دیا۔ میں بس صبح کی پہلی گاڑی سے نکل رہا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں اور اداس نہ ہوں۔ عبد الرحمن نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فون بند کیا اور اپنی تیاری کو حتمی شکل دینے لگا۔ گاؤں پہنچ کر عبد الرحمن نے جب اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور تایا جان کو دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تایا جان، جو کبھی ایک مضبوط انسان تھے، اب بستر مرگ پر انتہائی نحیف اور کمزور حالت میں پڑے تھے۔ سامیہ کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی وفات پا چکی تھی اور اب تایا جانی اس معصوم سامیہ کا واحد سہارا تھے۔ عبد الرحمن پتر، ذرا قریب آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ تایا جان نے کھانستے ہوئے اسے اپنے بستر کے سرہانے بلایا اور اس کا ماتھا چوما۔ جی تایا جان، میں آپ کے پاس ہی ہوں، آپ حکم کریں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ عبد الرحمن نے ان کا کمزور ہاتھ چومتے ہوئے انتہائی عقیدت اور فکر مندی سے پوچھا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹا، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے۔ تایا جان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کی آواز دکھ سے بھاری ہو رہی تھی۔ ایسی باتیں نہ کرے تایا جان، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، میں شہر سے بڑے ڈاکٹر کو لے کر آؤں گا۔ عبد الرحمن نے ان کی آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں جھوٹی تسلی دینے کی کوشش کی۔ مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو بیٹا، میں جانتا ہوں کہ میرا وقت آ گیا ہے، لیکن مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے۔ تایا جان نے ایک گہری سانس لی اور ان کی نظریں دور کھڑی سامیہ پر جم گئی۔ پھر آپ کو کس بات کی فکر ہے تایا جان؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی ہر پریشانی دور کروں گا۔ عبد الرحمن نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے یقین دہانی کرائی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اس اکلوتی اور معصوم سامیہ کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تم اس سے نکاح کر لو۔ تایا جان کے لہجے میں ایک باپ کی بے بسی اور التجا تھی، جس نے عبد الرحمن کو سکتے میں ڈال دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے تایا جان؟ سامیہ تو ابھی بہت چھوٹی اور ناسمجھ ہے، اس کو تو ابھی پڑھنے اور کھیلنے کی عمر ہے۔ عبد الرحمن نے شدید حیرت اور اندرونی الجھن کا شکار ہوتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس اچانک پیشکش کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں سب جانتا ہوں بیٹا، لیکن اس ظالم دنیا میں تمہارے علاوہ اس کا کوئی سچا محافظ نہیں ہے۔ میری یہ آخری خواہش پوری کر دو، ورنہ میری روح بھٹکتی رہے گی۔ تایا جان نے سامیہ کا کانپتا ہوا اور نرم ہاتھ پکڑ کر عبد الرحمن کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ لیکن تایا جان، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور سامیہ صرف 12-13 سال کی ہے، ابھی اس رشتے کا مطلب ہی نہیں جانتی، ہم اس پر ہی وجود کیسے ڈال سکتے ہیں؟ عبد الرحمن نے آخری بار سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں سامیہ کے معصومہ اور ڈرے ہوئے چہرے پر تھی۔ وقت اسے سب سکھا دے گا بیٹا، تم ایک سمجھدار انسان ہو، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، میری بیٹی کو مایوس مت کرنا۔ تایا جان کی آنکھوں میں اب موت کی پرچھائیاں واضح ہو رہی تھیں اور ان کی گرفت عبد الرحمن کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ عبد الرحمن نے اپنے تایا جان کی بچپن کے احسانات اور ان کی بے پناہ محبت کے آگے ہار کیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اس نے بھاری دل کے ساتھ فوراً حامی بھر لی اور تایا جان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا آپ کو سامیہ بنت احمد کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بھاری اور سنجیدہ آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی، جہاں چند قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ جی مجھے قبول ہے، عبد الرحمن نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے انتہائی سنجیدگی اور ایک نئی ذمہ داری کے بوجھ تلے احساس کے ساتھ جواب دیا۔ بولو بیٹی، کیا تمہیں عبد الرحمن کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے سامیہ کی طرف دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ سامیہ بالکل خاموش اور سہمی بھی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اور کانپتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا اور اس کے خشک لبوں سے بمشکل قبول ہے کہ مدھم آواز نکلی۔ سامیہ ماضی میں اسود کی دی گئی
ذہنی اذیت اور خوف کی وجہ سے کسی بھی مرد کے قریب جانے سے شدید خوفزدہ رہتی تھی، اور وہ اس پاکیزہ رشتے کی نزاکت اور حقیقت کو سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر تھی۔ نکاح کی یہ سادہ سی تقریب ختم ہونے کے چند دن بعد ہی تائے جان کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی۔ عبدالرحمن، میری سامیہ کا خیال رکھنا، اب تم اس کا سب کچھ ہو۔ تائے جان نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان عبدالرحمن کو دیکھتے ہوئے اپنی آخری وصیت کی۔ آپ بے فکر ہیں تائے جان، میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کی حفاظت کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ عبدالرحمن نے روتی بہن کا ہاتھ تھاما، لیکن تب تک تائے جان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری عبدالرحمن کو سونپ کر اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے تھے۔ سامیہ کی چیخ و پکار نے پورے گھر کو سوگوار کر دیا تھا۔ سامیہ اب اس دنیا میں مکمل طور پر تنہا ہو چکی تھی اور اس کے سر پر صرف اور صرف عبدالرحمن کا سایہ باقی تھا۔ عبدالرحمن نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو سامیہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے سرخ روسی جوڑے میں سمٹی ہوئی ایک کونے میں کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں وحشت رقص کر رہی تھی اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ لالا، آپ ادھر کیوں آئے؟ آپ باہر جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے قریب مت آئے۔ سامیہ کی آواز میں شدید کپکپاہٹ تھی اور وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے لگ گئی، گویا خود کو دیوار میں چن لینا چاہتی ہو۔ سامیہ، میری بات غور سے سنو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ عبدالرحمن نے 2 قدم آگے بڑھائے اور انتہائی سنجیدہ اور دو توق لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں سامیہ کے خوف زدہ چہرے پر جمی تھی، جہاں ماضی کے بھیانک سائے اب بھی منڈلا رہے تھے۔ کیا بات لالا، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سامیہ نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ میں غصہ نہیں کرا سامیہ، لیکن میں تمہارا لالا نہیں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نکاح ہوا ہے اور آج ہماری رخصتی ہوئی ہے۔ میں تمہارا مجرم نہیں، محافظ ہوں۔ عبدالرحمن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے حقیقت واضح کی۔ آپ میرے لالا ہیں، آپ مجھے شروع سے ہی لالا لگتے ہیں، میں آپ کو لالا ہی کہوں گی۔ آپ مجھ سے دور رہیں، مجھے مردوں سے گھن آتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سامیہ نے روحان سے آواز میں ضد کی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آج کے بعد تم مجھے لالا نہیں کہو گی سامیہ، یہ لفظ آج سے اس کمرے میں اور میرے سامنے کبھی ادا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لفظ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ عبدالرحمن کا لہجہ سخت تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی اپنائیت اور اپنا جائز حق جتانے کا انداز تھا۔ تو پھر میں آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں؟ مجھے تو کچھ اور کہنا نہیں آتا، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ سامیہ نے ڈرتے ڈرتے انگلیوں کے پوروں سے آنسو صاف کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم مجھے میرے نام سے بلاؤ گی، عبدالرحمن کہوں گی مجھے، شوہر ہوں میں تمہارا، کوئی غیر نہیں جو تم یوں دیوار سے لگی کانپ رہی ہو۔ اس نے سامیہ کے بالکل قریب آ کر اس کی جھکی ہوئی نگاہوں کو اپنے چہرے پر مرکوز کرواتے ہوئے کہا۔ مجھ سے نہیں کہا جائے گا، مجھے آپ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے لالا۔ سامیہ نے جلدی سے نظریں چلا لی اور اپنے دوپٹے کا کونا انگلیوں پر لپیٹنے لگی۔ تم نے پھر وہی لفظ استعمال کیا سامیہ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں کوئی لالا نہیں ہوتا۔ تم میری ذمہ داری ہو، میری عزت ہو، میری حلال بیوی ہو۔ عبدالرحمن نے سختی لیکن محبت سے اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر اسے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ اس کے لمس سے سامیہ کے بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ سامیہ ڈر کر اسبات میں سر ہلا دیتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ عبدالرحمن غصے کا تیز ہے، لیکن اس نے کبھی اسے اسود کی طرح اذیت نہیں دی۔ اس کا لمس درندوں والا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی عبدالرحمن۔ سامیہ کے کانپتے اور خشک لبوں سے پہلی بار اس کا نام نکلا تو عبدالرحمن کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہو گئی اور اس کے سینے میں ایک عجیب سی طمانینت اتر آ گئی۔ یہ ہوئی نا بات، اب تم سکون سے بستر پر بیٹھ جاؤ، تمہیں مجھ سے ذرا بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبدالرحمن نے اسے واپس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ عبدالرحمن کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ سامیہ ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے اور کسی بھی قسم کی قربت کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور ماضی کے کسی اندیکھے خوف کا شکار ہے۔ اسود کی درندگی اور اس کی غلیظ باتوں نے سامیہ کے معصوم دماغ پر گہرے زخم چھوڑے تھے، جنہیں بھرنے میں محبت اور وقت درکار تھا۔
آپ کیا کر رہے ہیں عبد الرحمن؟ آپ الماری سے یہ کمبل کیوں نکال رہے ہیں؟ سامیہ نے حیرت سے پوچھا جب اس نے عبد الرحمن کو الماری سے اضافی بستر نکالتے دیکھا۔ میں یہاں سامنے صوفہ پر سوں گا سامیہ، تم بیڈ پر آرام سے سو جاؤ، تمہیں سارا دن کی تھکاوٹ ہو رہی ہوگی۔ عبد الرحمن نے کمبل کو صوفے پر بچھاتے ہوئے انتہائی پرسکون اور مدھم انداز میں جواب دیا، لیکن یہ تو آپ کا کمرہ ہے، آپ کا بستر ہے، آپ صوفے پر کیوں سوئیں گے؟ مجھے تو بیڈ پر اکیلی نیند نہیں آئے گی، میں تو کبھی اکیلی نہیں سوئی۔ سامیہ کی آنکھوں میں پھر سے وہی انجانا خوف ابھر آیا۔ مخمصے کا شکار تھی کہ وہ اس سے دور بھی رکھنا چاہتی تھی اور تنہائی سے ڈرتی بھی تھی۔ تمہیں اکیلے نیند آ جائے گی سامیہ، میں اسی کمرے میں ہوں، تمہارے بالکل سامنے۔ اگر تمہیں کوئی ڈر لگے یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بس ایک آواز دے لینا۔ عبد الرحمن نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ آج اس کے قریب گیا تو سامیہ کا اعتبار ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو آپ اپنی ہی شادی کی رات مجھ سے دور سو رہے ہیں؟ سامیہ نے معصومیت اور ہچکچاہٹ سے پوچھا۔ میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں سامیہ، میں بس تمہارے وقت اور تمہاری جگہ دینا چاہتا ہوں۔ جب تک تم خود اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر لیتی، جب تک تمہارے دل سے ہر مرد کا ڈر نہیں نکل جاتا، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ عبد الرحمن نے صوفے پر لیٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر ایک تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سامیہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار کروٹ بدل رہی تھی اور صوفے پر سوتے ہوئے عبد الرحمن کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مرد اتنا بھی خیال رکھنے والا اور محافظ ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، لیکن عبد الرحمن صوفے پر سوتا تھا اور سامیہ کو بستر پر پرسکون نیند سونے دیتا تھا تاکہ اس کا اعتماد بحال ہو۔ عبد الرحمن کے لیے سب کچھ اس قدر آسان نہیں تھا۔ وہ ایک بھرپور جوان مرد تھا اور اس کی خوبصورت بیوی اس سے چند قدم کے فاصلے پر موجود تھی، لیکن وہ اپنی ذات اور اپنے مچلتے جذبات پر جبر کیے ہوئے تھا۔ وہ راتوں کو جا کر سامیہ کے معصوم چہرے کو دیکھتا اور اپنے اندر اٹھنے والے طوفانوں کو خاموش کرواتا رہتا۔ دن گزرتے گئے اور ان کے درمیان ایک خاموش سا اور خوبصورت معاہدہ طے پایا گیا۔ عبد الرحمن دن بھر اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا اور سامیہ گھر کے کام کاج میں خود کو مصروف رکھتی۔ رات کو وہ دونوں اسی طرح الگ الگ سوتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سامیہ کا ڈر کم ہونے لگا تھا۔ وہ اب عبد الرحمن کے سامنے کھل کر بات کرنے لگی تھی اور اس کی موجودگی میں خود کو بہت محفوظ اور طاقتور تصور کرتی تھی۔ سردیوں کی ایک شدید طوفانی رات تھی۔ باہر تیز اور گرجدار ہوائیں چل رہی تھی اور کھڑکیوں کے شیشے خوفناک آوازوں کے ساتھ بج رہے تھے۔ کمرے میں شدید سردی تھی اور ہیٹر بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ سامیہ اپنے کمبل میں سکڑی بھی تھی، لیکن سردی اس کی ہڈیوں تک پہنچ رہی تھی۔ اچانک کھڑکی کا شیشہ ایک زوردار دھماکے سے بجا اور بجلی غائب ہو گئی۔ سامیہ خوف سے بری طرح چیخ پڑی۔ کیا ہوا سامیہ، تم ٹھیک تو؟ میں آ رہا ہوں۔ عبد الرحمن فوراً صوفے سے اچھل کر اٹھا اور اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا اس کے بیڈ کے پاس آ گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عبد الرحمن، باہر بہت تیز آوازیں آ رہی ہیں اور مجھے شدید سردی بھی لگ رہی ہے، مجھے مت چھوڑ دے اکیلا۔ سامیہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس نے اپنا کمبل اپنے چہرے تک کھینچ دیا تھا۔ کچھ نہیں سامیہ، بس تیز ہوا چل رہی ہے اور طوفانی ہے، تم ڈرو مت، میں یہی تمہارے پاس کھڑا ہوں۔ عبد الرحمن نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ آپ یہاں سے مت جائیں، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کھڑکی توڑ کر اندر آ جائے گا اور مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ سامیہ نے روتے ہوئے شدت خوف سے اپنا ہاتھ کمبل سے باہر نکالا اور عبد الرحمن کا بازو مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ عبد الرحمن ایک لمحے کے لیے ساکت ہو کر رہ گیا۔ سامیہ کا سرد پڑتا اور کانپتا ہوا ہاتھ اس کے گرم بازو پر تھا اور وہ اس کی قربت اور اس کی گھبراہٹ کو بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے اندر بے قابو ہوتے جذبات پر بمشکل قابو پاتے ہوئے سامیہ کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ کوئی اندر نہیں آ سکتا سامیہ، کوئی تمہیں نہیں چھو سکتا، میں تمہاری ڈھال بن کر بیٹھا ہوں، تم بس آنکھیں بند کرو اور سکون سے سونے کی کوشش کرو۔ عبد الرحمن کی بھاری اور مردانہ آواز میں ایک عجیب سا سکون اور تحفظ تھا جس نے سامیہ کے بے قرار دل کو کچھ حد تک قرار دیا۔ سامیہ نے آنکھیں بند کر لی، لیکن اس نے عبد الرحمن کا بازو نہیں چھوڑا۔ سردی کی شدت اور اندھیرے کے خوف سے وہ غیر ارادی طور پر کھسک کر عبد الرحمن کے بالکل قریب آ گئی اور نیند کی آغوش میں جاتے جاتے وہ عبد الرحمن کے بازو سے پوری طرح چپک کر سو گئی۔
اس کا نرم اور نازک وجود عبد الرحمن کے مضبوط سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور اس کے بالوں کی دھیمی دھیمی خوشبو عبد الرحمن کے حواسوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ کبھی بے دہانی میں اس کا سر عبد الرحمن کے کندھے پر آ جاتا، اور کبھی وہ سردی سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ اس کے گلے میں چھپا لیتی۔ عبد الرحمن کے لیے اب اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ترین مرحلہ بن چکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ اسے ڈر تھا کہ سامیہ جاگ نہ جائے۔ اس کی رگوں میں خون تیزی سے دوڑنے لگا تھا، اور اس کی مردانہ جبلت سے اسے بار بار اکسا رہی تھی کہ وہ اس غربت کا فائدہ اٹھائے اور اپنی بیوی کو اپنے مکمل حصار میں لے لے۔ سامیہ کی گرم سانسیں جب اس کی گردن کو چھوئی تھی تو عبد الرحمن کا پورا وجود سنسنا جاتا تھا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی اور اپنے ہونٹ بھیج لیے۔ وہ ایک صحت مند جوان مرد تھا، اور اس کی حلال بیوی اس کی باہوں میں بے سدھ سو رہی تھی، جس پر اس کا پورا حق تھا، لیکن وہ ضبط کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قربت سامیہ کی مرضی سے نہیں بلکہ اس کے خوف کی وجہ سے ہے، اور وہ اس کے خوف کا فائدہ اٹھا کر اس کا اعتماد نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے ساری رات اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھ کر اور اپنے جذبات کی آنکھ میں جل کر گزار دی، تاکہ سامیہ کی نیند خراب نہ ہو اور اس کا اعتماد نہ ٹوٹے۔ اگلی صبح جب کھڑکی سے دھوپ کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں اور سامیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو عبد الرحمن کے بازو اور سینے کے حصار میں پایا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر پیچھے ہٹی، اور اس کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ مجھے معاف کر دے عبد الرحمن، مجھے رات کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب ڈر کے مارے آپ کے اتنے قریب آ گئی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سامیہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اور نظریں جھکاتے ہوئے شرمندگی سے کہا، اس میں معافی مانگنے کی کیا بات ہے سامیہ؟ تم میری بیوی ہو، اور بیوی کو اپنے شوہر کے قریب آنے کے لیے یا اس کے سینے پر سر رکھنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے اپنے سن ہوتے بازو کو دباتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں رات بھر کے جاگنے کی وجہ سے سرخ دوڑے نمایاں تھے۔ لیکن آپ ساری رات جاگتے رہے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ سامیہ کو باقی اس بات کا شدید ملال تھا، اور وہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر شرمندہ تھی۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی سامیہ، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ تم نے طوفان اور ڈر کے وقت مجھ پر بھروسہ کیا اور میرے پاس سکون محسوس کیا۔ میرا تو کام ہی تمہیں ہر خوف سے محفوظ رکھنا ہے۔ عبد الرحمن نے بستر سے اٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی اور محبت سے جواب دیا، جس نے سامیہ کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھا دی۔ عبد الرحمن سامیہ کی ذہنی صلاحیتوں کو بخوبی بھاپ چکا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ اپنے لیپ ٹاپ پر اپنا سافٹ ویئر کا کام اور کوڈنگ کر رہا ہوتا تو سامیہ گھر کے کام ختم کر کے خوشی سے دور کھڑی بڑی دلچسپی سے اسکرین پر چلتی ہوئی لکیریں، نمبروں اور رنگ برنگی کمانڈرز کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید تجسس اور کچھ نیا سیکھنے کی لگن ہوتی تھی۔ عبد الرحمن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سامیہ کو صرف گھر کی چار دیواری اور کچن تک محدود نہیں رکھے گا، بلکہ وہ اسے پڑھائے گا اور اسے اپنے جیسا ایک قابل اور پر اعتماد سافٹ ویئر انجینئر بنائے گا، تاکہ وہ اپنے ماضی کے احساس کمتری سے مکمل طور پر باہر نکل سکے۔ ایک دن جب عبد الرحمن شہر سے واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ اور کچھ بھاری کتابیں تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک پرجوش مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا ہے عبد الرحمن؟ آپ اتنی ساری کتابیں اور یہ اتنا بڑا ڈبہ کس کے لیے لے کر آئے ہیں؟ سامیہ نے کچن سے باہر آتے ہوئے ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ یہ سب تمہارے لیے سامیہ، یہ تمہارا اپنا نیا لیپ ٹاپ ہے اور یہ تمہاری پڑھائی کی کتابیں ہیں۔ عبد الرحمن نے ڈبہ بیٹھ پر رکھتے ہوئے خوش دلی سے کہا، میرے لیے؟ لیکن مجھے تو یہ سب چلانا نہیں آتا عبد الرحمن، میں نے تو کبھی ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں ان کا کیا کروں گی؟ سامیہ کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی خوشی سے پھیل گئی۔ میں سکھاؤں گا تمہیں سامیہ، میں تمہیں خود پڑھاؤں گا اور تمہیں ایک بہت بڑی اور کامیاب سافٹ ویئر انجینئر بناؤں گا۔ تم دیکھنا، تم بہت جلد سب سیکھ جاؤ گی۔ عبد الرحمن نے انتہائی پر اعتماد اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، سافٹ ویئر انجینئر وہ کیا ہوتا ہے عبد الرحمن؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تو بہت کم پڑھی لکھی ہوں، مجھ سے یہ سب مشکل کام کیسے ہوں گے؟ سامیہ نے ہچکچاتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔
تمہارا دماغ بہت تیز ہے سامیہ، میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم چیزوں کو بہت جلدی پک کر لیتی ہو۔ تم بس مجھ پر بھروسہ کرو، آج سے ہماری کلاسز شروع ہوں گی، روزانہ رات کو میں تمہیں خود سکھاؤں گا۔ عبد الرحمن نے نئے لیپ ٹاپ ڈبے سے نکال کر آن کیا اور سامیہ کو اپنے پاس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سامیہ ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ عبد الرحمن نے لیپ ٹاپ اسکرین اس کی طرف موڑی اور اس کی بورڈ اور ماؤس کا ابتدائی استعمال کرنے سکھایا۔ یہ دیکھو سامیہ، اسے کرسر کہتے ہیں، تم اسے ماؤس سے اپنے ہاتھ کی حرکت سے کنٹرول کر سکتی ہو۔ عبد الرحمن نے اپنا بڑا اور گرم ہاتھ سامیہ کے نرم ہاتھ پر رکھا اور اسے ماؤس پر گرفت مضبوط کرنا سکھایا۔ عبد الرحمن کے ہاتھ کے لمس سے سامیہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اس کے گالوں پر سرخی چھا گئی۔ عبد الرحمن کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھا اور وہ اس کی قربت کو بہت شدت اور ایک نئے احساس کے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا دھیان اسکرین پر لگانے کی کوشش کی۔ یہ بہت مشکل لگ رہا ہے عبد الرحمن، مجھے لگتا ہے مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، سامیہ نے کچھ دیر بعد الجھن کا شکار ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا دھیان پڑھائی سے زیادہ عبد الرحمن کی قربت پر تھا۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے سامیہ، شروع میں ہر نیا کام مشکل لگتا ہے، تم ہمت مت ہارو، میں قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ عبد الرحمن نے اسے تسلی دی اور ایک نیا پروگرام کھول کر اسے کوڈنگ کی بنیادی باتیں انتہائی آسان الفاظ میں سمجھانے لگا۔ روزانہ رات کو پڑھائی کا یہ خوبصورت سلسلہ شروع ہو گیا۔ پڑھائی کے دوران ان کے درمیان بے ساختہ خوبصورت اور رومانٹک لمحات جنم لینے لگے۔ عبد الرحمن کا اس کے بالکل قریب کرسی کھینچ کر بیٹھنا، اسے اسکرین پر کوڈنگ سمجھانا اور سامیہ کا پوری توجہ سے اس کی باتوں کو سننے کے بجائے اس کے چہرے کو تکتے رہنا، ان کے رشتے کو ایک نئی اور رومانوی جہت دے رہا تھا۔ یہ ویریبل یہاں کیوں لگایا عبد الرحمن؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ مجھے یہ لائن بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ سامیہ نے اسکرین کی طرف انگلی اٹھا کر سوال کیا۔ کیونکہ ہمیں اس ڈیٹا کو سٹور کرنا ہے سامیہ، اگر ہم اسے یہاں نہیں لگائیں گے تو ہمارا پورا پروگرام کریش ہو جائے گا اور محنت ضائع ہو جائے گی۔ عبد الرحمن نے اس کے بالکل قریب جھکتے ہوئے اپنا چہرہ سامیہ کے چہرے کے برابر لا کر اسکرین پر اشارہ کر کے سمجھایا۔ عبد الرحمن کی گرم اور تیز سانسیں سامیہ کے چہرے اور گردن سے ٹکرا رہی تھی۔ سامیہ کا دل زور زور سے سینے میں دھڑکنے لگا۔ وہ اسکرین کو دیکھنے کے بجائے عبد الرحمن کے چہرے، اس کی آنکھوں اور اس کے لبوں کی حرکت کو دیکھنے لگی۔ عبد الرحمن نے اچانک نظریں گھمائی تو وہ سامیہ کی گہری اور پرکشش نگاہوں کی زد میں آ گیا۔ سامیہ کی آنکھوں میں کھو کر عبد الرحمن بھی چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ دونوں کے درمیان ایک گہری اور سحر انگیز خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں صرف لیپ ٹاپ کی مدھم روشنی اور ان کے دلوں کی بے قابو دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ کوڈ کام نہیں کر رہا عبد الرحمن، میں نے 2 گھنٹے لگا کر سب کچھ ٹھیک لکھا ہے، پھر بھی بار بار ایرر آ رہا ہے، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے اب۔ سامیہ نے ایک دن مسلسل محنت کے بعد شدید جھنجھلا کر کی بورڈ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، تم نے ضرور کوئی بریکٹ یا سیمی کولن چھوڑ دیا ہوگا۔ سامیہ، کوڈنگ میں چھوٹی سی غلطی بھی پورے پروگرام کو کام کرنے سے روک دیتی ہے، ذرا لاؤ مجھے دیکھنے دو، میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ اپنی طرف کیا۔ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے اور میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے۔ سامیہ نے الجھ کر اپنا سر عبد الرحمن کے چوڑے اور مضبوط کاندھوں پر رکھ دیا اور سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عبد الرحمن دھیمے سے مسکرایا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ سامیہ کے سر پر رکھ کر انتہائی محبت اور شفقت سے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دی۔ سامیہ کا اس طرح بے ساختہ عبد الرحمن کے کاندھے پر سر رکھ دینا ان کے رشتے میں ایک نئی اور مضبوط ترین ڈور باندھ چکا تھا۔ وہ اب اسود کے خوف اور ماضی کی تاریکیوں سے نکل کر عبد الرحمن کے بے پناہ محبت اور تحفظ کے سائے میں پروان چڑھ رہی تھی۔ عبد الرحمن نے ایک ہی نظر میں کوڈنگ میں موجود غلطی کو ٹھیک کیا اور لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ اٹھو سامیہ، بیڈ پر جا کر آرام سے سو جاؤ، یہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری گردن اور کمر میں درد ہو جائے گا۔ عبد الرحمن نے اسے ہلکے سے ہلاتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے یہیں آپ کے پاس بہت سکون مل رہا ہے عبد الرحمن، مجھے کچھ دیر یوں نہیں ایسے ہی رہنے دیں۔ سامیہ نے آنکھیں بند کیے ہوئے مدھم اور خمار آلود آواز میں کہا، اور عبد الرحمن کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مزید مضبوطی سے جکڑ کر اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا۔
عبد الرحمن نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے اپنے کندھے پر پوری طرح سکون سے آرام کرنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سامیہ اب اس پر مکمل اعتماد کرنے لگی ہے اور اسے اپنا محافظ اور اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو عبد الرحمن سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ ان کا رشتہ اب صرف ہمدردی یا کسی مجبوری کا نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں گہری سمجھ بوجھ اور شدید محبت کا رنگ شامل ہو چکا تھا۔ سامیہ کی تعلیم کا سفر بھی تیزی سے جاری تھا اور وہ عبد الرحمن کی توقعات سے بڑھ کر ذہانت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے تھے اور ان کے درمیان حائل تمام فاصلے تیزی سے سمٹ رہے تھے۔ سامیہ صبح سے ہی ایک عجیب سی بے چینی اور الجھن کا شکار تھی۔ وہ بار بار کمرے سے نکل کر صحن میں جاتی اور پھر تیزی سے واپس آ کر واش روم میں گھس جاتی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ عبد الرحمن جو صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، پچھلے 1 گھنٹے سے سامیہ کی اس غیر معمولی اور پریشان کن حرکت کو انتہائی غور سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی اور بار بار اپنے کپڑوں کو کھینچ کر درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سامیہ، تم پچھلے 1 گھنٹے میں 5 بار واش روم جا چکی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کیا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ عبد الرحمن نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کے زرد پڑتے چہرے اور ماتھے پر آئے پسینے کے قطروں کو دیکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی پانی زیادہ پی لیا تھا، اس لیے جا رہی ہوں۔ سامیہ نے بری طرح گھبرا کر نظریں چراتے ہوئے جلدی سے جواب دیا اور اپنے دوپٹے کو سختی سے مٹھی میں بھیج لیا۔ مجھ سے جھوٹ پر بولو سامیہ، تمہارا چہرہ بتا رہے کہ تم کسی شدید تکلیف یا پریشانی میں ہو۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، پیٹ میں درد ہے؟ عبد الرحمن نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور پوری توجہ سامیہ کی طرف مرکوز کر دی۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا کام کریں، میں کچن میں جا کر آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ سامیہ نے مزید کوئی بات سنے بغیر تیزی سے پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن اس کی یہ جلدی ہی اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئی۔ سامیہ جب پلٹی تو عبد الرحمن کی تیز اور چوکنی نظر سیدھی سامیہ کے کپڑوں پر پڑنے والی ایک واضح داغ پر پڑ گئی۔ عبد الرحمن ایک سمجھدار، باشعور اور پڑھا لکھا مرد تھا۔ وہ ایک ہی نظر میں ساری صورتحال سمجھ گیا کہ سامیہ کی بے چینی، گھبراہٹ اور بار بار واش روم جانے کی اصل وجہ کیا تھی۔ سامیہ وہیں رک جاؤ اور پلٹ کر میری طرف آؤ۔ عبد الرحمن کی آواز میں اب ایک حتمی اور فیصلہ کن انداز تھا جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ نہیں، مجھے کچن میں بہت ضروری کام ہے، چولہے پر دودھ رکھا ہے، وہ ابل جائے گا، میں جا رہی ہوں۔ سامیہ کی آواز میں اب واضح کپکپاہٹ اور رونے کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دروازے کے چوکھٹ کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ادھر آؤ اور میرے پاس بیڈ پر بیٹھو، دودھ نہیں ابلتا، تم میری بات کیوں نہیں سنتی؟ عبد الرحمن اپنی جگہ سے اٹھا اور چند لمبے قدم اٹھا کر سامیہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ سامیہ نے مجبوری اور شدید خوف کے عالم میں مڑ کر دیکھا تو عبد الرحمن کی نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں تھی۔ سامیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر جھکا دیا۔ مجھے سب پتہ چل گیا سامیہ، تم مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی؟ کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ عبد الرحمن نے انتہائی نرمی اور ملائمت سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ سامیہ کو جیسے اندازہ ہوا کہ عبد الرحمن نے وہ داغ دیکھ لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب ابل پڑا۔ وہ شدید شرمندگی اور خجالت سے پانی پانی ہو گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ مجھے معاف کر دے عبد الرحمن، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، میں یہ بہت گندی ہو گئی ہوں، میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ سامیہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بمشکل اپنے الفاظ ادا کر پا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود شرم سے کانپ رہا تھا۔ اس میں معافی مانگنے اور شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے سامیہ؟ یہ قدرتی عمل ہے جو ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں گندگی ہے، شرم کیسی؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بس یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کوئی چیز منگوائی کیوں نہیں؟ عبد الرحمن نے اس کے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ کر اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ میری ضروری اشیاء کل رات ختم ہو گئی تھی، میں نے سوچا تھا کہ میں کسی طرح خود بازار جا کر لے آؤں گی، لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جا نہیں سکی اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سامیہ کی آواز شرم سے اتنی مدھم تھی کہ عبد الرحمن کو اس کے بالکل قریب جھکنا پڑا۔
تم بازار کیوں جاؤ گی سامیہ؟ جب تمہارا شوہر موجود ہے تو تم مجھ سے کہتی میں تمہیں لا کر دیتا۔ تم نے اتنی سی بات کے لیے خود کو اتنی اذیت میں کیوں رکھا؟ عبد الرحمن کی لہجے میں اب ہلکی سی خفگی تھی، لیکن اس میں فکر اور درد نمایاں تھا۔ مجھے آپ سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ تائی جان نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ اب میں اپنے گھر کی ہوں، میرا ہر خرچہ میرے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر مجھے ان خاص دنوں میں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو میں اپنے شوہر سے مانگوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک مرد سے یہ سب کیسے کہوں۔ میرے الفاظ حلق میں ہی پھنس جاتے تھے۔ سامیہ نے روتے ہوئے اپنے دل کا سارا بوجھ اور اپنی تمام تر الجھن عبد الرحمن کے سامنے بیان کر دی۔ عبد الرحمن نے ایک گہری سانس لی اور اس کا دل سامیہ کی اس معصومیت اور حیا پر پوری طرح فدا ہو گیا۔ وہ غصہ کرنے کے بجائے بہت پیار اور شفقت سے مسکرایا۔ سامیہ، میری طرف دیکھو اور میری بات غور سے سنو۔ میاں بیوی کے رشتے میں کوئی پردہ، کوئی جھجک اور کوئی شرم نہیں ہوتی۔ میں تمہارا لباس ہوں اور تم میرا لباس ہو۔ تمہاری ہر ضرورت پوری کرنا میرا فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی میں شرم کیسی؟ تم نے آئندہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپانی، وعدہ کرو۔ عبد الرحمن نے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک پختہ وعدہ لیا۔ سامیہ نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا، جیسے عبد الرحمن کی باتوں سے ایک عجیب سا سکون اور حوصلہ مل رہا تھا۔ تم یہیں لیٹ کر آرام کرو، میں ابھی آدھے گھنٹے میں شہر سے واپس آتا ہوں۔ تب تک تم واش روم جا کر اپنے کپڑے تبدیل کر لو۔ عبد الرحمن تیزی سے اٹھا اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامیہ بیڈ پر لیٹی حیرت اور بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مرد اتنا سمجھدار اور احساس کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اسود جیسے درندے کے بعد عبد الرحمن کا یہ روپ اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد عبد الرحمن واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں 2 بڑے شاپنگ بیگز تھے۔ یہ لو سامیہ، اس میں تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں ہیں، اور میں کچھ اضافی چیزیں بھی لے آیا ہوں تاکہ تمہیں بار بار پریشانی نہ ہو۔ عبد الرحمن نے بیگز بیڈ پر رکھے اور خود سیدھا کچن کی طرف چلا گیا۔ سامیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بیگز کھولے تو ان میں پیرس کے کئی پیکٹس، ڈھیر ساری مختلف قسم کی چاکلیٹس اور درد کم کرنے کے لیے ایک بہترین قسم کی ہاٹ واٹر بوتل موجود تھی۔ سامیہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو شرمندگی کے نہیں بلکہ خوشی اور شکر گزاری کے تھے۔ کچھ ہی دیر میں عبد الرحمن کچن سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں گرما گرم چائے کے 2 کپ اور کچھ بسکٹ تھے۔ یہ گرم چائے پیو، اس سے تمہارے جسم کی تھکاوٹ اور درد کم ہوگا، اور ساتھ میں چاکلیٹ بھی کھاؤ۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ چاکلیٹ کھانے سے ان دنوں میں موڈ اچھا رہتا ہے اور الجھن کم ہوتی ہے۔ عبد الرحمن نے چائے کا کپ سامیہ کے ہاتھ میں دیا اور اس کے بالکل قریب بیٹھ کر ہاٹ واٹر بوتل کو گرم پانی سے بھرنے لگا۔ عبد الرحمن، آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ کا یہ احسان چکا سکوں۔ سامیہ کی آواز ممتا اور محبت کے جذبات سے بھرا رہی تھی۔ تم میری بیوی اور سامیہ، اور محبت میں احسان نہیں ہوتا، صرف احساس ہوتا ہے۔ یہ بوتل اپنے پیٹ پر رکھو، تمہیں درد سے فوری آرام ملے گا۔ عبد الرحمن نے وہ گرم پانی کی بوتل انتہائی احتیاط سے سامیہ کو دی اور خود اس کے پاؤں دبانے لگا۔ اس واقعے اور عبد الرحمن کی اس بے لوث خدمت نے سامیہ کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اس کے دل میں عبد الرحمن کی عزت، محبت اور عقیدت آسمان کو چھونے لگی۔ اب سامیہ کے رویے میں ایک واضح اور خوبصورت تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب عبد الرحمن سے دور دور بھاگنے کے بجائے جان پوچھ کر اس کے قریب رہنے کے بہانے تلاش کرتی تھی۔ ایک دوپہر عبد الرحمن صوفے پر بیٹھا ٹی وی پر خبریں دیکھ رہا تھا کہ سامنے کچن سے کام ختم کر کے آئی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا صوفے پر عبد الرحمن کے پاس آ کر اس کی گود میں اپنا سر رکھے لیٹ گئی۔ عبد الرحمن ایک لمحے کے لیے حیرت سے ساکت رہ گیا۔ یہ سامنے کی طرف سے پہلا اتنا بے باک اور محبت بھرا قدم تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹی وی کی آواز کم کی اور اپنا ہاتھ سامیہ کے ریشمی بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے، میری بیوی آج بہت تھک گئی ہے جو سیدھا میری گود میں آ کر گر گئی ہے؟ عبد الرحمن نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ بس میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کے پاس ایسے ہی لیٹوں۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ میں اٹھ جاؤں؟ سامیہ نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، مجھے بالکل بھی، بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ جگہ تو بنی ہی تمہارے لیے، تم جب تک چاہو ایسی ہی لیٹی رہو۔ عبد الرحمن نے جلدی سے اس کا سر واپس اپنی گود میں رکھا اور اس کے گالوں کو تھپتھپایا۔
سامع نے سکون سے آنکھیں بند کر لی اور عبد الرحمن کی قربت کو اپنے پورے وجود میں محسوس کرنے لگی۔ چند دن بعد کا واقعہ ان کے رشتے کی مضبوط کا ایک اور ثبوت بن گیا۔ عبد الرحمن اپنے لیپ ٹاپ پر کسی غیر ملکی کلائنٹ کے ساتھ ایک انتہائی اہم ویڈیو کال پر مصروف تھا اور انگریزی میں پروجیکٹ کی تفصیلات پر بحث کر رہا تھا۔ سامیہ اس کے لیے کافی کا مگ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے خاموشی سے مگ میز پر رکھا اور پھر عبد الرحمن کی پشت پر کھڑی ہو کر اس کے چوڑے کندھوں کو دیکھنے لگی۔ عبد الرحمن پوری طرح کال میں مگن تھا اور اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک سامیہ نے جھک کر عبد الرحمن کے گال پر ایک زوردار اور محبت بھرا بوسہ دیا، اور قبل اس کے کہ عبد الرحمن کوئی رد عمل ظاہر کرتا وہ ہنستی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ عبد الرحمن اس اچانک حملے پر پوری طرح بھوکلا گیا۔ اس سے کلائنٹ کی بات بیچ میں ہی رہ گئی اور وہ اپنا جملہ بھول گیا۔ اس نے بمشکل کھانستے ہوئے خود کو سنبھالا اور کلائنٹ سے معذرت کرتے ہوئے دوبارہ بات شروع کی، لیکن اس کے چہرے پر ایک وسیع اور انتہائی خوشگوار مسکراہٹ پھیل چکی تھی جو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی سامیہ اب پوری طرح اس کی محبت کے رنگ میں رنگ چکی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد گاؤں میں ایک خاندانی شادی کی تقریب آ گئی۔ عبد الرحمن اور سامیہ دونوں کو اس شادی میں شرکت کرنا تھی۔ سامیہ نے اس دن عبد الرحمن کی پسند کا سیاہ رنگ کا لباس پہنا تھا اور وہ اس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ عبد الرحمن بھی شلوار قمیص اور واز کوٹ میں انتہائی وسیع اور پرکشش لگ رہا تھا۔ تقریب میں گاؤں کے تمام رشتہ دار موجود تھے۔ عبد الرحمن مردوں کی طرف کھڑا اپنے پرانے دوستوں سے گپ شپ کر رہا تھا کہ گاؤں کی ایک اور لڑکی شازیہ جو عبد الرحمن کی دور کی کزن بھی لگتی تھی وہاں آ گئی۔ شازیہ شروع سے ہی عبد الرحمن پر نظریں جمائے رکھتی تھی اور اب اس کی شادی کے بعد بھی اس کی یہ عادت نہیں بدلی تھی۔ عبد الرحمن بھائی، آپ تو شہر جا کر ہمیں بالکل ہی بھول گئے۔ شادی کے بعد تو آپ نے ہماری طرف آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ شازیہ نے کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہوتے ہوئے عبد الرحمن کے بالکل قریب کھڑی ہو کر اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے شازیہ، بس کام کی مصروفیت ہوتی ہے اور پھر سامیہ بھی اکیلی ہوتی ہے تو میں زیادہ باہر نہیں نکلتا۔ عبد الرحمن نے انتہائی شائستگی سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا ہاتھ نظر انداز کر کے جواب دیا۔ سامنے جو عورتوں کے خیمے کے پاس کھڑی سب منظر دیکھ رہی تھی، اس کی تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے عبد الرحمن پر کسی دوسرے کا سایہ پڑنے پر بھی شدید حسد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا خون حسد اور غصے سے کھولنے لگا کہ کوئی دوسری عورت اس کے شوہر کے اتنے قریب کھڑی اس سے ہنس ہنس کر باتیں کیوں کر رہی ہے۔ سامیہ سے مزید برداشت نہ ہوا، وہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے مردوں کے حصے کی پرواہ کیے بغیر سیدھی عبد الرحمن اور شازیہ کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ شازیہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبد الرحمن اب اکیلے نہیں ہیں جو ہر وقت آپ لوگوں سے ملنے آتے رہیں۔ وہ میرے شوہر ہیں اور ان کا پہلا وقت اور توجہ مجھ پر فرض ہے۔ سامیہ کی آواز میں ایک کاٹ اور شدید غصہ تھا، اس کی آنکھوں شعلے برسا رہی تھی۔ شازیہ اس اچانک حملے پر گڑبڑا گئی اور سب لوگ حیرت سے سامیہ کو دیکھنے لگے۔ عبد الرحمن بھی سامیہ کے اس روپ پر بے حد حیران تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ سامیہ اس کے لیے اس قدر حسد کا شکار ہو رہی ہے۔ سامیہ، آرام سے بات کرو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ عبد الرحمن نے صورتحال کو سنبھالنے کی مدھم آواز میں کہا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری کام ہے۔ سامیہ نے غصے میں عبد الرحمن کا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے پکڑا اور اسے سب کی نظروں کے سامنے سے وہاں سے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے آئی۔ یہ کیا طریقہ تھا سامیہ؟ تقریب میں سب کے سامنے تم نے شازیہ کی بے عزتی کر دی اور مجھے ایسے کھینچ کر لے آئی۔ عبد الرحمن نے سائڈ پر آ کر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے تھوڑی سی سختی کا تاثر دیتے ہوئے پوچھا، مجھے زہر لگتی ہے وہ لڑکی، آپ اس سے اتنے دانت نکال کر کیوں بات کر رہے تھے؟ آپ صرف میرے ہیں عبد الرحمن، اور میں آپ کو کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر وہ آئندہ آپ کے قریب آئی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ سامیہ نے غصے سے اپنے پاؤں زمین پر پٹکتے ہوئے اپنے حق کا بھرپور اعلان کیا۔ عبد الرحمن اب مزید اپنی ہنسی کنٹرول نہ کر سکا اور وہ کھل کر ہنس پڑا۔ اس نے سامیہ کو غصے سے سرخ ہوتا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں گہری محبت سے دیکھا۔ تمہیں حسد ہو رہا ہے سامیہ؟ کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ عبد الرحمن نے سیدھا اور وار کرنے والا سوال کیا، جس پر سامیہ ایک دم سے چپ ہو گئی اور اس نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ سامیہ کی خاموشی اور اس کی جھکی ہوئی نظریں عبد الرحمن کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت
اور واضح اقرار تھی۔ ان کا رشتہ اب اس موڑ پر آ چکا تھا جہاں الفاظ سے زیادہ احساسات بولتے تھے، اور حسرت کی اس چنگاری نے ان کے درمیان موجود محبت کی آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ سامیہ اب پوری طرح عبد الرحمن کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس کی ہر صبح عبد الرحمن کے نام سے شروع ہوتی اور ہر رات اسی کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے ختم ہوتی۔ وہ انتہائی محبت اور لگن سے اس کی پسند کا کھانا بناتی، اس کے کپڑے استری کرتی اور ہر وقت اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ سامیہ، یہ میری نیلی شرٹ تم نے استری کی آج؟ عبد الرحمن نے شرٹ کی کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ جی میں نے ہی کیا، آپ کو پسند نہیں آئی کیا؟ کوئی نقص رہ گیا اس میں؟ سامیہ نے جلدی سے کچن سے باہر آتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا اور اپنے دوپٹے کو درست کیا۔ بہت پسند آئی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میری بیوی آج کل میرا اتنا زیادہ خیال کیوں رکھ رہی ہے۔ کیا کوئی خاص وجہ ہے اس خدمت کی؟ عبد الرحمن نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک قدم اس کے قریب آ گیا۔ بس ویسے ہی آپ میرے شوہر ہیں تو آپ کا ہر طرح سے خیال رکھنا میرا فرض ہے، اس میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ سامیہ نے جلدی سے نظریں چراتے ہوئے اپنے دوپٹے کا کونا انگلیوں پر لپیٹنا شروع کر دیا اور اس کے گالوں پر سرخی چھا گئی۔ صرف فرض ہے یا کچھ اور بھی ہے سامیہ؟ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کوئی ایسی بات جو تمہارے دل میں ہو؟ عبد الرحمن نے اس کے بالکل قریب آ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے حتمی انداز سے پوچھا۔ مجھے کچن میں بہت ضروری کام ہے، چولہے پر سالن رکھا ہے، وہ جل جائے گا، آپ مجھے جانے دیں۔ سامیہ نے گھبرا کر جواب دیا اور تیزی سے اس کے پہلو سے بچ کر وہاں سے کھسک گئی۔ عبد الرحمن یہ سب دیکھ کر دل میں خوش ہوتا تھا کہ سامیہ کی نظروں میں اس کے لیے محبت چھلکتی تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ سامیہ اپنے اس عشق کا زبانی اور واضح اقرار کرے۔ رات کا وقت تھا، عبد الرحمن صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور سامیہ بیٹھ پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پورے گاؤں کی بجلی چلی گئی، جس سے کمرہ گھب اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے بیرونی دروازے پر کسی نے انتہائی زور سے اور مسلسل دستک دی۔ یہ آواز اس قدر بھیانک اور اچانک تھی کہ سامیہ کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کے دماغ میں ایک زوردار جھٹکا لگا اور اسود کا بھیانک چہرہ اور اس کی درندگی سے بھری وحشتناک آوازیں اس کے ذہن کے پردے پر چلنے لگی۔ واہ کہ عبد الرحمن، وہ مجھے مار دے گا، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے بچا لے۔ سامیہ نے ایک دل خراش چیخ ماری اور بیڈ سے چھلانگ لگا کر کمرے کے سب سے تاریک کونے میں جا کر دبک گئی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے دانت خوف سے بج رہے تھے۔ سامیہ کیا ہوا؟ کوئی نہیں ہے، ڈرو مت، میں ابھی لائٹ جلاتا ہوں، تم کہاں ہو؟ عبد الرحمن نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ آن کی اور روشنی اس کونے کی طرف کی جہاں سامیہ سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ میرے قریب مت آئے، دور رہے مجھ سے، وہ درندہ ہے، وہ مجھے نوچ لے گا، مجھے بچا لے لالا، مجھے بچا لے۔ سامیہ کا ذہنی توازن اس لمحے بالکل جواب دے چکا تھا۔ اسے شدید پینک اٹیک ہو رہا تھا اور وہ عبد الرحمن کو بھی پہچاننے سے انکاری تھی۔ وہ ہوا میں ہاتھ چلا کر کسی کو قریب آنے نہیں دے رہی تھی۔ عبد الرحمن فوراً سمجھ گیا کہ ماضی کا وہ بھیانک سانہ آج پھر سامیہ کے حواسوں پر حاوی ہو چکا ہے۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر سامیہ کو زبردستی اپنے مضبوط ہتھیار میں لے لیا۔ سامیہ نے شدید مزاحمت کی، اس کے سینے پر مکے مارے اور چیخنے کی کوشش کی، لیکن عبد الرحمن نے اسے اپنے فولادی بازوں میں اس قدر سختی سے جکڑ لیا کہ اس کی ہر مزاحمت اور ہر بار دم توڑ گیا۔ سامیہ، میری آنکھوں میں دیکھو، میں عبد الرحمن ہوں، تمہارا شوہر، تمہارا محافظ، کوئی اسود نہیں ہے یہاں، ہوش میں آؤ سامیہ۔ عبد الرحمن نے اس کا پسینے میں بھیگا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر انتہائی گرجدار اور فیصلہ کن آواز میں کہا۔ وہ دروازے پر ہے، مجھے مارنے آیا ہے، اس نے کہا تھا وہ واپس آئے گا اور مجھے تباہ کر دے گا۔ سامیہ کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب روا تھا اور اس کی سانسیں تیزی سے اکھڑ رہی تھی۔ اسود مر چکا ہے سامیہ، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے خود اس غلیظ درندے کو اس کے انجام تک پہنچایا تھا، وہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور سن لو، جب تک عبد الرحمن زندہ ہے اس دنیا کی کوئی طاقت میری بیوی کو طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ عبد الرحمن کی بھاری آواز میں موجود سچائی اور اس کے لہجے کی مضبوطی نے سامیہ کے قابل وجود پر ایک جادوئی اثر کیا۔ اس نے بے یقینی سے عبد الرحمن کی طرف دیکھا اور پھر دھاڑی مار کر اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ عبد الرحمن نے اسے زمین سے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر خود اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اس نے سامیہ کو ساری رات اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔
اس کی گرم سانسیں اور اس کی دل کی مضبوط دھڑکن سامیہ کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ وہ اب ایک محفوظ اور ناقابل تسخیر قلعے میں ہے۔ اس رات عبد الرحمن کی اس تسلی اور مکمل قربت نے سامیہ کے دل سے اسود کا اور ہر غیر مرد کا آخری خوف بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ مہینوں کی کڑی محنت اور راتوں کی نیندیں حرام کرنے اور عبد الرحمن کی مسلسل رہنمائی کے بعد بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب سامیہ نے اپنی سافٹ ویئر انجینئرنگ کا پہلا بڑا اور پیچیدہ پروجیکٹ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ اس نے کلائنٹ کو آخری فائلز بھیجی اور اس کی منصوری اور شاندار تعریف کی ای میل اس کی اسکرین پر چمک رہی تھی۔ میں نے کر دکھایا عبد الرحمن، میرا پروجیکٹ منظور ہو گیا اور انہوں نے مجھے بونس بھی دیا ہے۔ سامیہ خوشی سے اچھل پڑی اور عبد الرحمن کو تالیاں بجا کر اپنی اسکرین دکھانے لگی۔ مجھے تم پر پورا فخر ہے سامیہ، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک بہترین انجینئر ہو۔ عبد الرحمن کھڑے ہو کر اسے شاباش دی۔ اس شام عبد الرحمن نے اسے قریبی ریسٹورانٹ میں ڈنر کا کہہ کر بلایا۔ جب سامیہ وہاں پہنچی تو وہاں کا پورا ہال خوبصورت روشنیوں سے سجا ہوا تھا اور ان کے تمام قریبی دوست اور گاؤں کے رشتہ دار وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی سامیہ اندر داخل ہوئی، سب نے ایک ساتھ کھڑے ہو کر اور تالیاں بجا کر اس کا شاندار استقبال کیا۔ یہ سب کیا ہے عبد الرحمن؟ آپ نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا کیوں نہیں؟ سامیہ کی آنکھوں میں حیرت اور بے پناہ خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ یہ میری قابل اور ذہین بیوی کی پہلی بڑی کامیابی کا جشن ہے سامیہ، تم اس شاندار سرپرائز پارٹی کی پوری حقدار ہو۔ عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے اسٹیج پر بلایا اور ایک مائک اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سامیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ سامنے کھڑے عبد الرحمن کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف اس کے لیے فخر، محبت اور ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں صرف اور صرف ایک انسان کی بدولت ہوں جس نے مجھے تاریکی اور موت کے منہ سے نکالا، میرے ہر خوف کو ختم کیا اور مجھے جینا سکھایا۔ عبد الرحمن، آپ میرے محافظ، میرے استاد اور میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور سچا تحفہ ہے، اور آج میں سب کے سامنے بلا جھجک یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں آپ سے بے پناہ عشق کرتی ہوں۔ میری ہر سانس اور میری ہر کامیابی آپ کے نام ہے۔ سامیہ خوشی کے مارے رو پڑی اور اس نے سب کے سامنے اپنے عشق کا وہ زبانی اور والہانہ اقرار کر دیا جس کا عبد الرحمن کو مہینوں سے بے صبری سے انتظار تھا۔ ہال ایک بار پھر زوردار تالیوں سے گونج اٹھا۔ رات کے وقت جب سامیہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے قدم وہی چوکھٹ پر ٹھٹک گئے۔ پورے کمرے کو سرخ گلابوں اور سفید گلابوں کے تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، جن کی مدہوش کن اور تیز خوشبو پورے ماحول پر حاوی تھی۔ بیڈ پر موتیوں کے پھولوں کی ایک خوبصورت چادر بچھی تھی اور مدھم روشنیوں نے ایک سحر انگیز اور انتہائی رومانوی ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ سامیہ اب وہ ماضی کی خوفزدہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک پر اعتماد اور محبت سے سرشار عورت بن چکی تھی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال کھولے، اپنے لباس کو درست کیا اور ایک گہری سانس لی۔ عبد الرحمن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سرخ لباس میں ملبوس سامیہ کو دیکھ کر اس کی نظریں وہیں ٹھہر گئی۔ عبد الرحمن نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور انتہائی دھیمے اور پروقار قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ ماضی میں جب بھی عبد الرحمن اس کے قریب آتا تھا، سامیہ ڈر کے پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی، لیکن آج رات تاریخ بدلنے والی تھی۔ عبد الرحمن جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، اس بار سامیہ پیچھے ہٹنے کے بجائے خود ایک قدم آگے بڑھی اور اپنے دونوں ہاتھ عبد الرحمن کی گردن میں ڈال کر اس کے چوڑے سینے سے پوری طرح لگ گئی۔ عبد الرحمن نے ایک طویل اور گہری سانس لی اور اس کی مضبوط بازوؤں نے سامیہ کی نازک کمر کو اپنے مکمل اور غیر متزلزل ہستار میں لے لیا۔ میں نے اس لمحے کا بہت لمبا انتظار کیا سامیہ، میری جان، تم نے مجھے آج مکمل کر دیا۔ عبد الرحمن کی آواز جذبات کی شدت اور محبت کے غلبے سے بھاری ہو چکی تھی۔ اب آپ کو مزید کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا عبد الرحمن، میں پوری کی پوری صرف آپ کی ہوں۔ سامیہ نے سر اٹھا کر اس کی گہری اور پرکشش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی خمار آلود لہجے میں جواب دیا۔ عبد الرحمن نے جھک کر سامیہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ تھا جس نے سامیہ کے پورے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑا دی۔ پھر اس کے لب سامیہ کی آنکھوں کے اور اس کے رخسار اور بالآخر اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر ٹھہر گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی گرم سانسوں کی حدت کو محسوس کیا اور ایک گہرے اور جذباتی بوسے میں کھو گئے۔ سامیہ کے ہونٹوں سے ایک مدھم سی سسکی نکلی اور اس نے عبد الرحمن کی شرٹ کو اپنی پٹھیوں میں سختی سے جکڑ لیا۔
عبد الرحمن کی انگلیاں سامیہ کے ریشمی اور لمبے بالوں میں الجھ گئی اور اس نے سامیہ کو ایک جھٹکے سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ اسے لے کر پھولوں سے سجے بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے انتہائی نزاکت سے وہاں لٹا دیا۔ سامیہ کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ عبد الرحمن اس کی دھڑکنوں کی آواز واضح طور پر سن سکتا تھا۔ عبد الرحمن اس کے بالکل قریب جھکا اور اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس کی سراحی دار گردن پر اپنی گرم لبوں کا لمس چھوڑا۔ سامیہ کے منہ سے ایک گہری آہ نکلی اور اس نے جذبات کی شدت سے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ عبد الرحمن کے ہونٹوں کا سفر اس کی گردن سے ہوتا ہوا اس کے جسم کی نشیب و فراز کو چھوتا ہوا اس کے دل کو بے قابو دھڑکنے تک پہنچا۔ اس نے سامیہ کے دھڑکتے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تو سامیہ کا پورا وجود محبت کی اس انتہا پر کانپ اٹھا۔ دونوں کے درمیان اب کوئی فاصلہ، کوئی جھجک اور کوئی پردہ باقی نہیں رہا تھا۔ عبد الرحمن نے اسے اپنے عشق اور اپنی محبت کی اس حد تک لے جا کر محسوس کیا جہاں دو روحیں اس دو جسم مکمل طور پر ایک ہو جاتے ہیں۔ سامیہ کی مدھم سنسیاں اور عبد الرحمن کی بھاری سانسیں کمرے کی خاموشی میں ایک خوبصورت گیت کی طرح گونج رہی تھیں۔ انہوں نے تمام ماضی کے خوف، بھیانک سائے اور تلخ یادوں کو ہمیشہ کے لیے بھلا کر اپنے رشتے کی خوبصورت پرجوش اور محبت بھری شروعات کی، اور یوں ان کی یہ کہانی ایک مکمل، حسین اور لازوال موڑ پر پہنچ کر امر ہو گئی۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناولز ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔